بس جب بھی آئے اس کی ناک چڑھی رہے، اس کا منہ اترا رہے، منہ ٹیڑھا رہے، اینٹ کا جواب پتھر سے، محبت کا جواب بھی پتھر سے، پھول کے بدلے کانٹے۔ آخر لکڑ آ رہا تھا، انسان تو تھا، کب تک برداشت کر سکتا تھا؟ اس نے سوچا کہ اس کا موڈ اچھا نہیں رہتا، اس کا مطلب یہ رہنا نہیں چاہتی۔ کچھ عورتیں ایسی ہوتی ہیں جن کو رہنا نہیں ہوتا ہے تو ان کے سر کا درد کبھی ختم ہی نہیں ہوتا، کسی ڈاکٹر سے ختم نہیں ہوتا، ان کی ٹونائن کسی عامل سے نہیں چھوٹتی کبھی، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، جنہیں رہنا ہی نہیں ہے، شوہر آئے تو اس کو ٹونائن سوار ہو جاتی ہے، نہ اس ٹونائن کا کوئی عطا ہوتا ہے نہ کوئی پتہ ہوتا ہے، اب بڑے سے بڑا عامل اس کو اتار نہیں سکتا، ایسا بھی ہوتا ہے۔ اور جو عظمت والی بچیاں رہنا چاہتی ہیں شوہر کے ساتھ، پھر وہ ہزارہ مصیبتوں کے باوجود بھی صبر کے گھونٹ بھی کر کے رہتی ہے۔ لیکن قوم کی میں ان بیٹیوں کو سلام کرتا ہوں کہ وہ ہزارہ مصیبتوں کے بعد شوہر کے ساتھ وفا کرتی ہے۔ حضور کو انہوں نے جنت، حضور علیہ السلام نے ان کو جنت کی بشارت دی ہے۔ اور قوم کی وہ بیٹیاں جو کسی غلطی یا غلط راہ پہ چل کر، ویسے الحمدللہ اکثر بیٹیاں ایسی نہیں ہوتی، لیکن اکا دکا اگر کوئی غلط راہ پہ چل کر اگر کسی غلطی کا شکار ہے، اگر اس کی نگاہیں کبھی کہیں اور ہیں، وہ کسی اور جگہ پر معاذ اللہ جہنم کے رستے پہ جا رہی ہے، تو میں قوم کی اس بیٹی کو یہاں سے پیغام دینا چاہتا ہوں، میری قوم کی بیٹیوں، شوہر کے ساتھ کبھی بے وفائی نہ کرنا، شوہر کے ساتھ کبھی غداری نہ کرنا، اس لیے کہ بے وفائی کا انجام کبھی اچھا نہیں ہوتا، انجام ہمیشہ برا ہوتا ہے۔ تو لکڑ آرے کی بیوی نے سوچا کہ یہ غریب کی کٹیا کہاں اور محل بادشاہ کا کہاں، اس کا رخ بدل گیا، انداز بدل گیا۔ لکڑ ہارے نے سوچا کہ اب یہ میرے ساتھ رہنا ہی نہیں چاہتی تو اس کے ساتھ رہنا ہی بیکار ہے، اس نے طلاق دے دی۔ طلاق دینے کے بعد عدت گزاری اور عدت گزار کر کے پھر اس نے بادشاہ کے ساتھ نکاح کر لیا۔ اس کا انجام تک تو وہ پہنچ گئی، اس کے اپنے پلان کا تو انجام ہو گیا، اس کا مقدمہ پورا ہو گیا، اس کی دل کی تمنا پوری ہو گئی۔ اب اس کے دل کے اندر حالت یہ تھی کہ میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی، لکڑ آرے کی کٹیاں سے نکل کر کے میں بادشاہ کی ملکہ ہو گئی محل میں۔ جیسے شادی کی پہلی رات آئی اور بادشاہ اس کے قریب آنا چاہتا تھا تو بادشاہ بہرا ہو گیا، گونگا ہو گیا، اندھا ہو گیا، چلنے اٹھنے بیٹھنے کے قابل نہ رہا۔ وہی کیفیت اس عورت کی بھی ہو گئی، وہ اندھی ہو گئی، گونگی ہو گئی، بہری ہو گئی، مکی ہو گئی، بولنے کے قابل نہ رہی، کھڑی اور بیٹھنے کے قابل نہ رہی۔ جب اس کی پوزیشن یہ ہوئی تو اس وقت لوگ حیران تھے، ایسا ہوا کیوں؟ تو غیب سے آواز آئی، تم دونوں نے مل کر لکڑ ہارے کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کیا ہم اس سے غافل ہیں؟ اور تم نے جو مل کر کے اس پر ظلم کیا اور اس کا گھر بگاڑا ہے تو اس کا انجام یہ تمہیں بھگتنا پڑا کہ تم میاں بیوی بننے کے بعد بھی تمہارے ارمان پورے نہ ہو سکے۔ آج میری قوم کے نوجوان لڑکے جو ناجائز تعلقات کی بلا میں پھنسے ہیں اور گھر جو اجڑ رہے ہیں، حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جو دو میاں بیوی میں آپس میں جدائی پیدا کرے فلیس منا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ اور تیسری بات اور آخری بات، حالانکہ بہت اس میں اور احادیث بھی ہیں، اگر کل آپ کی دلچسپی شامل رہی تو انشاءاللہ چونکہ آج تمہید میں وقت چلا گیا تو کل کا بھی پروگرام ہے، کل انشاءاللہ میں وہ اس عنوان کو آگے بڑھاؤں گا اور اس کی دوسری قسط آپ کو کل سننے کو ملے گی، وہ ہم میں سے نہیں، عنوان ہے وہ ہم میں سے نہیں، اور اس کو سن لیں، آپ کے بہت کام آنے والی چیز ہے۔ تو تیسری چیز وہ ہم میں سے نہیں، حضور فرماتے ہیں جو بدشگونی کو قبول کرے، اچھا شگون نہ لے، بدشگونی کو جو قبول کرے وہ ہم میں سے نہیں۔ بدشگونی کا مطلب کیا؟ ہم کسی کام سے جا رہے ہوتے ہیں، بلی نے رستہ کاٹ دیا تو ہم سوچتے ہیں کہ اب اپنا کام نہیں ہوگا، حضور فرماتے ہیں وہ ہم میں سے نہیں ہے، یہ تہمات پرستی ہے۔ ارے بلی اگر رستہ کاٹ دے کام نہیں ہو، توجہ فرمائے، بہت خاص بات کہنے چلا ہوں، بلی رستہ کاٹ دے اور کام نہیں ہو تو جس بلی کے رستہ کاٹ دینے سے اپنا کام نہیں ہو تو پھر بلی کا تو کبھی کام ہی نہیں ہونا چاہیے۔ بلی کا تو کبھی بھئی وہ چاہتی ہے مجھے دودھ مل جائے، اس کو دودھ نہیں ملنا چاہیے، مجھے چھچڑے مل جائے، اس کو چھچڑا نہیں ملنا چاہیے۔ لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلی کے کام بنتے جا رہے، بلکہ بڑی بات تو یہ کہوں آپ پریشان رہتے وہ پریشان نہیں رہتے، اس کو تو پیٹ بھر دودھ بھی ملتا ہے، اس کو تو چھچڑے بھی ملتے ہیں، اس کو تو کھانا بھی ملتا ہے۔ اگر بلی منحوس ہے پھر کبھی کبھی کتے بھونکتے ہیں، یار یہ کتا بھونک رہا ہے کچھ مصیبت تو نہیں آئے گی؟
اور بلی رو رہی ہے کوئی مصیبت تو نہیں آئے گی. بدشگونی کبھی قبول نہ کرے. یاد رکھیں اللہ نے اگر آپ کی قسمت میں مصیبت لکھ دی ہے اس کو کوئی ٹال نہیں سکتا, اور اللہ نے آپ کی قسمت میں خوشی لکھ دی اس کو کوئی چھین نہیں سکتا. تقدیر کا لکھا کبھی ٹل نہیں سکتا. اللہ پر یقین مضبوط کرو, اگر مصیبت ہے وہ آ کر رہے گی, اور اگر خوشیاں ہیں وہ آ کر رہے گی, اگر عزت ہے وہ آ کر رہے گی, اگر وہ ذلت ہے وہ آ کر رہے گی. ویڈیو اگر اچھا لگا ہو تو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.